السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 99 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اللہ رب العالمین کی کاراگری کے شاہکار ان کا بیان جاری ہے۔ خالق کائنات کے کمال قدرت اور حکمت و رحمت پر گفتگو ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بیج سے پھل بننے کے مراحل جو ہیں ان کو تدریجاً بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں چھپی حکمت اور خوبصورتی پر غور کرنے کی ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور روح زمین پر ہر چیز کی بنیاد چونکہ پانی ہے، تو یہاں پانی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، وہی اللہ ہے جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء پانی، فَأَخْرَجْنَا پھر نکالا بھی نبات نباتات کو، کل شیء ہر چیز یعنی ہر قسمی نباتات کو نکالا، فَأَخْرَجْنَا پھر ان سے نکالا، منہ ان میں سے، خَاضِرًا نُخْرِجُ مِنْہا ان میں سے سبزہ جس میں سے ہم نکالتے ہیں دانہ، تہ بتہ من حبًا متراکبا، تہ بتہ ایک دوسرے کو اوپر چڑھا ہوا، یعنی جس طرح سٹے کو دیکھیں دانے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے، کبھی کسی سلیقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا اور کھجور کے گابے میں سے، کنوان دانیہ لٹکتے ہوئے گوشے، وجنات اور باغات، من اعناب اناب کے انگوروں کے، والزیتون زیتون کے، والرمان انار کے، متشابہ وغیرہ متشابہ کچھ شکل سے ملتے جلتے ہیں، شکل کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے، اور کچھ مختلف ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کو، الی ثمرہ جب وہ پھلتا ہے، اذا اثمر وینعہ اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اس کے تدریجی جو مراحل ہیں پھل بننے کے اور پکنے کے، تم ان پر ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح یہ کس طرح اپنے آخری مراحل یعنی پکنے کے مراحل تک پہنچتا ہے۔ ان فی ذالکم، اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں ہیں، لآیات لقوم یؤمنون نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ اللہ پر۔ یعنی بیج سے پودا کا اگنا اور اس نرم و نازک کومپل کا بیان، ذرا سی بھی وہ سختی برداشت نہیں کرتی، کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس نرم و نازک پودا جو ہے بڑا ہو کر پھر تناوار اور مضبوط درخت یا پودا بنتا ہے، اس پہ شاخیں آتی ہیں، پھر کلیاں، پھول بنتے ہیں، اور پھول سے پھر بیج، اور بیج سے پھر پھل بنتے ہیں۔ تو ان پھولوں کی بہت سی رنگتیں اور شکلیں ہوتی ہیں، کچھ ایک یعنی اکیلے اکیلے کچھ ہوتے ہیں، اور کچھ لچھے دار، کچھ گچھے دار، کوئی تہ بتہ، کوئی موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، نگینوں کی طرح۔ ان پھلوں کا مختلف ذائقہ، مختلف تاثیر، کوئی نرم، کوئی سخت، اور پھل کے بننے اور پکنے تک کی یہ مراحل، یہ سب باتیں سوچنے کی ہے ہمارے لیے، کہ جب انسان ان سب مراحل پر غور کرتا ہے تو اس کا اللہ کی حکمت اور دانائی پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ جبکہ وہ مسلمان مومن ہو تو پھر تو اور بات ہے کہ اللہ کی شان اور عظمت ایک خوشبودار شگوفہ بن کے اس کے
دل میں کھلتی ہے، ایمان میں کھلتی ہے۔ تو بعض پودوں کے اوصاف اور رنگتیں شکلیں ان کی ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ذائقوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب تربوز کو دیکھ لیجئے، ایک ایسا نرم و نازک بیل کے ساتھ ایک بھاری بھرکم ایک پھل دیکھیں لگتا ہے، اور اسی طرح سخت اور وسیع اور ایک درخت، بورڈ کا درخت دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد لگنے والا پودا، اس کی جسامت کو ذرا دیکھیے۔ یعنی سب اللہ کی حکمت اور دانش کا امتزاج ہے۔ کوئی پھل جس میں بیج ہی نہیں، تو کسی پھل کے بیج ہم کھاتے ہیں، دیکھیں، اور کوئی پھل ہے کھانے میں سخت اور کوئی کھانے میں نرم نازک ہے، یہ منہ میں رکھو گل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کوئی ذائقے میں بھلا تو کسی کی شکل فرت بخش ہے، کوئی پانی سے بھرا ہوا تو کوئی سختی سے، تو کسی پر خول چڑھا ہوا تو کوئی بغیر خول کے، کوئی چھیل کر کھانے والا، کوئی بغیر چھیل کر کھانے کے۔ یہ سب نعمتیں، انواع و اقسام کے پھل، یہ کس کے لیے پیدا کیے اللہ نے؟ ایک انسان کے لیے۔ اور یہ سب ناز و نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے۔ تو انسان سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ اپنی بندگی کا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی تقاضا کر رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو غور و فکر، سوچ و بچار کرنا کا مقام ہے۔ دراصل یہ سب دلیل ہے جو وجود باری تعالیٰ کی توحید، الوہیت اور ربوبیت کی۔ یعنی مومن جب اپنی تخلیق اور پھلوں کی تخلیق اور ساری کائنات میں یہ جو تخلیقات پر ہیں ان پر غور کرنا سیکھ لے، جس نے سیکھ لیا اس نے انسانیت سیکھ لی، اور جس نے انسانیت سیکھ لی یا اللہ کی بندگی سیکھ لی تو اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اللہ کی رضا حاصل کرنا سیکھ لی، اور جو اللہ کی رضا پا گیا وہ سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، تو ایسے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں پختگی آتی ہے جب وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی چیزیں جو ہیں، اللہ کا دیا ہوا نظام جو ہے، جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور پھر ان سب پر غور کرنے کی توفیق دے، اور غور و فکر کے بعد ہمیں اللہ تقوی والی، خالص اخلاص والی زندگی اور عمل نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔